قد بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ مجھے تو نہیں آتا بھائی. کیوں آپ کو آخر یہ شوق کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ قصیر تھے، درمیانہ قد مبارک تھا، تو آپ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ بد نظری سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اور سورۃ نون والقلم کی آخری آیات پڑھ کے دم کیا کریں. اسی طرح انسان کی نظر کمزور ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آیات ہیں نا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اللہ نور السماوات والارض، یہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں. میں مسجد میں گیا، مغرب کی جماعت کھڑی تھی، مجھے لگا کہ میرا وضو ہے، میں مل گیا جماعت میں، نماز پڑھ لی. بعد میں مجھے یاد ہے کہ میرا تو وضو ہی نہیں ہے. بہرحال یعنی یہ غلطی ہے، آدمی نے اپنی کی، انسان ہے، بھول گیا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھے. اور مغرب کا وقت ہوتا ہے اور کافی وقت ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بہت لمبا وقت ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ جو سورج کی شفق احمر سرخی ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ڈوب جائے تو پھر جا کے عشاء کا وقت ختم ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ سفیدی شروع ہو جائے گی. تو لہذا یہی ہے کہ اگر آپ کو وہ تو یقین ہو گیا نا بے وضو پڑھی، اللہ معاف کرے، فوراً وضو کر کے نماز پڑھو. کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے ہیں یا خود کاٹے؟ آپ کاٹیں اپنا ہاتھ خود، نہیں، آپ اپنے ہاتھ خود کاٹو نا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان حاجی صاحبان کے دماغ میں خلل کیا ہے. بھئی یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جب دیکھا اس کے حسن و جمال کو بڑا سمجھا، فَقَطَّعْنَا، پھر ہاتھ کاٹے، پہلے تو نہیں کاٹے. یہ قرآن میں ہے، سورۃ یوسف لے لو، ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، پتہ نہیں کیوں تمہارے ہاتھ تو خود کاٹے تھے، لیکن اپنے ہاتھ کو کوئی ایسے نہیں کاٹتا جب تک کوئی وجہ نہ ہو. تجربہ کرنا ہو تو آج تم اپنی ایک انگلی کاٹ کے دیکھ لو. کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کا جانور جو ہے اس کے 3 حصے کرتے، بالکل ٹھیک ہے، ایک حصہ خود بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور سنت ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود کھانا چاہیے. یعنی اگر عید کی نماز ہے، رمضان شریف کی، عید الفطر، تو جانے سے پہلے 2-3 کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانی سنت ہے. اور قربانی والے دن سنت یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھایا جائے. حضور پاک نے حکم دیا تھا حضرت علی کو، کیونکہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا، میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑا 100 اونٹ کاٹ کے ایک دیگچے میں ڈالو اور مجھے کھلاؤ. اگر ایک آدمی جدے سے آیا ہے مکے میں، وہ مکے سے احرام نہیں مان سکتا، وہ جدے میں رہنے والا ہے، جدہ ہل ہے. مکے میں وہ احرام باندھیں گے جو مکے میں رہتے ہیں، یا رمضان کے بعد آ کے مقیم ہو گئے ہیں، یا وہ متمتع حاجی ہیں، عمرہ کر کے مکے میں رہے، وہ مکے سے باندھیں گے. لیکن اگر جدے کے رہنے والا ہے، وہ حد حرم کے باہر سے احرام باندھے گا. تو باہر کا معنی یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے باندھ لے. کہتے جی کہ دوسرے دن یعنی 11 اور 12 کو کنکریاں مارنے کی ترتیب کیسے ہوگی؟
وہ ایسے ہوگی کہ پہلے آپ چھوٹے شیطان سے شروع کریں گے. 11 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا. زوال سے پہلے کنکریاں مارنی ناجائز ہے اور دم پڑ جائے گی. زوال کے بعد جانے کے بعد سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے. پہلے چھوٹے شیطان پہ 7 کنکریاں، پھر کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعا کریں گے. پھر دوسرے شیطان درمیانے پہ آ کے 7 کنکریاں، اور پھر ہٹ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر لمبی دعا کریں گے. پھر بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں، دعا نہیں کریں گے، واپس اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے. اسی طرح 12 تاریخ کو بھی پہلے چھوٹے شیطان پہ، پھر درمیانے پہ، پھر جمرۃ العقبہ پہ. ذی الحج کو جب ہم انشاءاللہ مزدلفہ سے آئیں گے تو صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، یعنی جمرۃ العقبہ بس. اور 10 کنکری وہ 10 والے دن صبح سے آپ مار سکتے ہیں، سارا دن مار سکتے ہیں. 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں، قربانی کے بعد سر مٹائیں. بھائی اگر کوئی آدمی مکے میں مقیم ہے یا 15 دن رہنے یا زیادہ 15 دن، وہ مقیم ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھو کہ یہ افضلیت اور اولویت کے مسائل ہیں. حنفی مسلک میں مقیم پوری نماز پڑھے گا، مسافر جو ہے وہ قصر کرے گا. لیکن یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو وہ قصر کرے گا. تو لہذا آپ جھگڑے میں نہ پڑیں. اگر موقع مل گیا، مسجد میں پہنچ گئے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گیا، آپ بھی 2 پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جمع کریں گے، آپ بھی جمع کر لیں ظہر اور عصر کو. اور اگر نہ پہنچ سکیں اور اپنے خیمے دور ہیں یا گم ہو جانے کا خدشہ ہے تو ہر خیمے میں جماعتیں ہوں گی. وہاں جو ہے اپنے اپنے اوقات میں نماز پڑھیں گے. حنفی بھی ہوں گے، شافی بھی ہوں گے، مالکی حنبلی بھی ہوں گے. تو لہذا اگر تو اللہ جامع وہی بڑی مسجد پہنچا دے، پھر امام کے ساتھ پڑھو. پہلے جی قربانی کے کوپن کھل جاتے تھے، ہم نے کیمپن میں پیسے جمع کرا دیے. اب کس جگہ پر پیسے جمع کروائیں؟ خود بکری لے کے ذبح کریں، کہیں جمع نہ کروائیں. خود بکری لے لیں اور اس دن قربان گاہ میں چلے جائیں، یا کسی اور تعلق والے سے بات کر لیں، لیکن اس شرط پر کہ میں آؤں گا کنکری مار کے میرے سامنے ذبح کرو گے. اگر کسی آدمی نے طواف عمرہ میں 7 چکروں کے بجائے 9 چکر لگا دی، اللہ معاف کرے، بہرحال عمرہ ہو گیا، لیکن احتیاط کیا کرو کہ نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں، لیکن جو ہو گیا اللہ قبول کرے. ادائیگی عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، احرام اتار دیا، سر کے بال نہیں کٹوائے. پہلے بال تو کٹواؤ، جب تک نہیں کٹواؤ گے آپ تو احرام میں ہیں. چادریں کھولنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا، احرام سر کٹانے کا نام ہے. جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم احرام میں، اور جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتی چلی جائے گی. فوراً اپنے بال کٹوائیں اور دم ادا کریں، غریبوں کو مسکینوں کو دے دیں. آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا دوڑا، کچھ کینچی سے بال کاٹ لیے، سلے ہوئے کپڑے پہنے، پھر تقریباً 6 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، کوئی دم نہیں، کیونکہ اس نے بال کاٹے تو تھے نا پہلے.
جب مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا کہ تھوڑے بال نہیں کاٹے جاتے، سارے کاٹے جاتے ہیں، انہیں کر لیا۔ میں نے 2 طواف مکمل کیے، تیسرے طواف میں 4 چکر مکمل کیے، اس کے بعد میں ہوٹل چلا گیا، عصر نماز کے بعد 3 چکر، لیکن یہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا۔ اور کیوں چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ لہذا وہ طواف پورا کریں، وہ 3 چکروں سے پورا نہیں ہوگا، آپ باہر نکل گئے۔ کہتے جی کہ طواف میں عورتیں بہت زیادہ ہیں، نظر کی حفاظت کرنی مشکل ہے، تو طواف نہ کریں، دور بیٹھ کے کعبہ دیکھتے رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں۔ تم اتنا خطرہ محسوس کرتے ہو تو نہ کرو طواف۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو، نظر نیچے رکھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے۔ یہ ہے کہ آمدن ان سے جسم اتفاقاً کوئی حاضر کیا تو اللہ بھی تو نیت جانتے ہیں، اس لیے اب یہ تو نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں ہم طواف ہی چھوڑ دیں۔ ویسے علماء نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھ لے گی، یا اللہ تیری طاقت کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، تو ہر نماز کے بعد اگر یہ کلمہ 7 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ بد نظری نہیں ہوگی۔ کہتے جی کہ دوسرے درس ہو رہے، ان کی آوازیں مل جائے، کوئی آخر ایک درس تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو حرم ہے، یہاں تو اوپر نیچے ہر جگہ درس ہوں گے۔ ایک آدمی مدینے سے جدہ آ گیا، جدے میں احرام باندھا، پھر کھول دیا، پھر مکے آ گیا، مکے میں پھر احرام باندھا، عمرہ کیا، اس پر دم ہے، بالکل دم ہے۔ یہ کو بتا کہ جب چاہا باندھ دیا، جب چاہا کھول دیا، جب چاہا باندھ دیا۔ بہرحال تبلیغ میں وقت لگانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور باقی جو 90 کروڑ یا وہ کسی روایت ضعیف میں ہو تو ہو، وہ ہمیں حدیث میں ایک چیز نہیں ملی ہے، لیکن تبلیغ کا کام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں، اللہ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ وہ دین پہنچائیں۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ ان کو میری بات پہنچائیں جو غائب ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ تبلیغ تو بڑا اہم کام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اتنا لکھا ہے کہ قرآن میں ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے کیا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ کہتے ہیں اگر وہ اس پہ عمل، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ نصیحت کرو، صبر کی تلقین کرو۔ میں مسجد عائشہ سے احرام باندھا، 2 رکعت بھی پڑھے، لیکن لبیک نہیں پڑھا، کچھ اور پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اگر بالکل گنگے رہے تو عمرہ نہیں ہوا، دوبارہ عمرہ کرو، لیکن اگر تلبیہ نہیں پڑھا تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کچھ پڑھا ہے تو پھر ہو گیا۔ میں اپنے والد پہ ناراض ہوں، آج کل تو نہیں ہر اولاد ناراض ہے، پہلا دور تھا جب والدین ناراض ہوتے تھے، پہلا دور تھا جب خاوند ناراض ہوتا تھا، اب بیوی ناراض ہوتی ہے۔
اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، اور پیر ہو تو مرید بن کے رہو، اور خامد ہو تو بیوی بن کے رہو، اور باپ ہو تو بیٹا بن کے رہو، پھر گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چل سکتی۔ آج وہی وقت آ گیا، تم باپ سے ناراض ہو، بڑے شریف آدمی ہو گئے، باپ سے ناراض ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر قسم بھی کھا لی ہے کہ باپ سے بولوں تو میری بیوی کو طلاق، تم بولو بیوی نکل جائے اچھا ہے، تاکہ تمہیں صلہ تو ملے نا باپ سے ناراض ہونے کا۔ بہرحال بعض ائمہ کہتے ہیں قسم ہے کفارہ ادا کر دیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے طلاق ہو جائے گی، طلاق ہوگی کیونکہ ایک طلاق ہے، رجوع کر لو۔ کہتے تھے ہم قرآن مجید کو تھیلوں میں اپنے ملکوں میں لے جاؤ، چوری نہ لے جاؤ، یہ وقف حرم ہے تو لے جانا ناجائز ہے۔ آپ کو خود حکومت کی طرف سے ہدیہ مل سکتا ہے، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دفتر ہیں باقاعدہ کھلے ہوئے، وہاں جاؤ قرآن دیں گے آپ کو۔ بہرحال 36 دن قیام ہے تو آپ مقیم ہیں۔ حج کے دوران امام کے پاس پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق خیموں میں پڑھیں۔ 4 امام 3 بار طلاق دیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہو جاتی ہے۔ ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ 1 شمار ہو تو پھر الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ تو ہے ہی 1، تو پھر مرتان کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندے 3 ہوتی ہے، اللہ بچائے، احتیاط کیا کرو۔ طلاق بڑی یعنی ایک ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال میں سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اور جب بندہ کسی عورت کو ناحق طلاق دیتے اللہ کا عرش ہل جاتا۔ طلاق کو مذاق بنا رکھا ہے تم نے۔ بھائی حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہوگا، آپ جانے مجھے آپ سیاہ ستہ میں وہ حدیث دکھا لیں تو میں مان لوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا عقیدے میں صحیح حدیث ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ جو 3 کام ہیں اس کے بہرحال احناف کے نزدیک تو میرا بھائی ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر منڈائے۔ اگر اس ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے تو ایک اور دم پڑ جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اپنی طرف سے پوری کوشش کرو لیکن پھر بھی نہ کر سکو تو اللہ قبول کر لیں گے۔ حتیٰ کہ صاحبین کا بھی ایک قول ہے کہ اگر مجبوری میں کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو اس پر دم نہیں پڑتی ہے۔ تم نیت تو کرو نا کرنے کی، پہلے سے ٹکٹیں کٹا کے بیٹھے ہو تو پھر فائدہ کیا ہو گیا؟ تم تو ابھی پاکستان سے چل رہے تھے اور وہی ٹکٹیں کٹوا دی۔ گنجائش جو ہے وہ یہی ہے کہ صاحبین کا قول ہے، لیکن بات کو سمجھو میرے بھائی، ناراض نہ ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے پوری کوشش کر لی لیکن پھر ترتیب ٹوٹ گئی تو اللہ معاف کریں گے، کوئی دم نہیں۔ لیکن جو سب سے پہلے جان چھڑا کے بیٹھ جائے، آپ مہربانی کر کے کسی عالم دین سے پوچھیں، میں تو خیر طالب علم ہوں، کہ حضور پاک نے مکے میں یا راستے میں جاتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ بھی اگر بکری آگے پیچھے ہو جائے تو معاف ہے؟ وہ تو حضور پاک نے خود ترتیب پہ عمل فرمایا، کنکری ماری، قربانی دی، پھر سر منڈایا۔ اس کے بعد لوگ پوچھنے آئے تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم کبھی ولا حرجہ۔ تو اس کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا حرجہ کا معنی ہے تم پہ گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ دم بھی نہیں دو گے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس جو روایت کی وہ تو خود دم دینے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اس لیے پوری کوشش کرو، پھر غلطی ہو جائے اللہ معاف کریں گے، لیکن عمدن تو جان نہ چھڑواؤ نا۔ کہتا ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ پڑھاتے وقت
قرات تو سب کرتے ہیں، لیکن آج کل کوئی مولوی صاحبان نے نیا مسئلہ سمجھا ہے کہ جنازہ زور زور سے پڑھایا جائے۔ ہم نے تو نہیں پڑھا بھائی، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، بہرحال اللہ ہدایت دے۔ حاجی ایک دوسرے کا حل کر سکتے، میرا بھائی اگر دونوں نے کنکری مار لی، دونوں کی قربانی ہو گئی ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے تو جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پہ درود بھیجو، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں اتاریں گے۔ انگوٹھے چومنے کا حکم حضور نے کسی جگہ نہیں دیا۔ اچھا ویسے اللہ نے تمہیں عقل دیا، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو، کیا مطلب ہے بھائی؟ یا تو جو آدمی اذان دے رہا ہے جس کے منہ سے حضور کا نام نکلا ہے، گردن پکڑ کے اس کی زبان پہ بوسہ دو۔ یہ اپنے انگوٹھے چومنے سے ثواب کیسے ہو گیا؟ یہ تو خالص بدعت ہے۔ حجام کی آمدن اگر داڑھی بڑھا کے اور لوگوں کے فیشنیبل حجام سے کٹنگ کرتا ہے تو ناجائز ہے۔ ثمن الحرام حرام، حرام کام کی آمدنی حرام۔ میرے بھائی نے اپنے دوست کو 1 لاکھ روپیہ دیا، اس بات کہ ہر مہینے میرے بھائی کو 10,000 دے گا، بالکل ناجائز، خالص سود ہے۔ اور سود کیا ہوتا ہے؟ اس کو 1 لاکھ ریال دے دو کہ اپنے کاروبار میں ڈال لو، جو نفع نقصان ہو مجھے دے دیا کرو۔ اگر احرام اور حج کے دوران آدمی سو گیا، سونے میں احترام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کر لے اور اپنا احرام دھو ڈالے، حج کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہماری قربانی کا ٹائم 10 بجے، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، یہ ناممکن ہے کہ تمہیں جو ٹائم دیا جائے گا اس پہ پابندی ہوگی۔ 1 لاکھ آدمی اگر ہو اور قربانی میں 1 منٹ لگے تو 1 لاکھ منٹ کے کتنا دن بنتے ہیں؟ تو سب کا 10 بجے کیسے ہو جائے گا؟ بس پھر پابندی ترتیب والی چھوڑو، اللہ قبول کرے۔ اگر ہم قربانی 10 ذی الحجہ کو دن گزار کے رات کو مینا میں کریں، احرام میں رہیں، کوئی حرج نہیں، 10 کو کریں، 11 کو کریں، لیکن احرام بعد میں اتاریں۔ قربانی کا انتظام مدرسے میں کیا انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے اور ہمیشہ کرتے ہیں۔